بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتنا گر گئے ہیں لوگ، کتنا گر گئے ہیں لوگ ایک شخص کو گرانے کے لیے۔ ان 7 مہینوں میں ایک شخص کو گرانے کے لیے، راستے سے ہٹانے کے لیے کتنا زور لگایا گیا ہے۔ کاش یہی زور، یہی طاقت پاکستان کو خوشحال بنانے کے لیے لگا دی جاتی۔ ان 7 مہینوں میں کیسے کیسے چابی والے کھلونے لانچ کیے گئے، نئے سے نئے پروپیگنڈے کیے گئے، بغل بچوں کو نوازا گیا، توہین عدالت، دہشت گردی اور نہ جانے کتنے کیسز بنائے گئے۔ اس سے وابستہ لوگوں پر کیسز بنائے گئے، انہیں گرفتار کیا گیا، ننگا کر کے ٹارچر کیا گیا، اور ایک نے تو اپنی جان بھی دے دی۔ آڈیوز لیک کی گئیں، کبھی بیانیے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے پروپیگنڈے کیے گئے، کبھی ذاتیات کو نشانہ بنایا گیا، مذہب کارڈ کا خطرناک استعمال کیا گیا۔ پھر اسی مذہب کی آڑ میں آخری حربہ قتل کرنے کی پلاننگ بنائی گئی۔ یعنی ہر طرح سے انہوں نے اس شخص کو ہرانے کی، گرانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں، صرف عمران خان کو نہیں، ایک طرف عمران خان کو اور دوسری طرف عوام کو بھی نشانے پر رکھا۔ ان 7 مہینوں میں پاکستانی قوم کو انہوں نے کیا فائدہ پہنچایا ہے؟ مہنگائی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں۔ یہ صرف عمران خان سے نہیں، عوام سے بھی بدلہ لے رہے ہیں کہ یہ کیوں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا یہ سمجھتے ہیں عوام ایسے پروپیگنڈے کرنے سے، ایسے ہتھ کنڈے اپنانے سے عمران خان کا ساتھ چھوڑ دے گی؟ یہ 90 کی دہائی سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کو آج بھی آسانی سے بے وقوف بنا لیا جائے گا۔ اب دور بدل چکا ہے، لوگ جاگ گئے ہیں، لوگوں میں شعور آ گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر عوام ان کا ہر پروپیگنڈا 24 گھنٹوں میں ٹھوس کر دیتی ہے، مگر یہ سمجھ نہیں پا رہے۔ جب قدرت نے اسے گولیوں کی بوچھاڑ سے بچا لیا ہے تو سمجھ لیں کہ قدرت کیا چاہتی ہے۔ یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور نہ ہی سمجھ آئے گی۔ میرے سامنے ایک خبر ہے کہ ملک میں ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں 0.74% کا ریکارڈ اضافہ کیا گیا، جبکہ مہنگائی کی مجموعی شرح 29.24% ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں ایک ہفتے کے دوران دودھ، دہی، چکن، انڈے اور چاول سمیت 22 اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ مسلسل 8واں مہینہ ہے کہ مہنگائی کی شرح بلند سے بلند ہوتی جا رہی ہے۔ ماہرین اقتصادیات مہنگائی کے گراف کو گزشتہ 47 سالوں کی سب سے بلند سطح پر بتا رہے ہیں۔ فیصل آباد میں پاور لومز تیزی سے بند ہو رہی ہیں، مالکان نے فیکٹریوں کو تالے لگا دیے ہیں، لاتعداد ملازمین فارغ ہو چکے ہیں۔ یہ تو اس امپورٹڈ حکومت کی کارکردگی ہے۔ اسی لیے تو عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ یہ صرف 6-7 مہینوں میں مسلسل عمران خان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ملک کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہے۔ عمران خان کی 26 سالہ سیاست میں صرف ان کو ایک گھڑی ملی ہے، بس۔ قاتلانہ حملے کے بعد اب گیم پھر ریورس ہونا شروع ہو گئی ہے۔
پھر بات توشہ خانہ پر پہنچ گئی ہے۔ یہ اسی طرح کرتے رہیں گے، ان کی یہی تاریخ ہے۔ یہ ایسے چابی والے کھلونے لانچ ہوتے رہیں گے۔ یہ بغل بچے اپنے مشن پر کام کرتے رہیں گے۔ یہ عمران خان کو ہر ممکن کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ ان کا مشن یہی ہے۔ ان کا ایک دوسرے کی دم پر پاؤں ہے۔ نہ یہ دم چھڑا کر بھاگ سکتے ہیں، نہ وہ دم چھڑا کر بھاگ سکتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے اگر عمران خان 2/3 اکثریت کے ساتھ اقتدار میں آ گیا تو پھر ہم نہیں بچ سکیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ اب عمران خان سے جان چھڑا لی جائے۔ عمران خان صاحب اپنے دور میں ایک جملہ کہا کرتے تھے جو بہت مشہور ہوا تھا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ یہ جملہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھا کریں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی 1947 میں یہی فرمایا تھا کہ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا۔ دیکھیں، یہ عام بات نہیں ہے، یہ بڑی خاص بات ہے۔ قرآن پاک بھی یہی فرما رہا ہے کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ عمران خان صاحب سے آپ ایک بات ضرور سیکھ لیں، وہ ہے اللہ پر پختہ یقین۔ اللہ پر پختہ یقین آپ کو کبھی نہیں گرنے دے گا۔